أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصادق الأمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في الكتاب القديم والخطاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن عظمة حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أنها قولتين ایک مرتبہ آپ سب مل کر مجھے پیش پڑھیے ہم سب مل کر پڑھیں گے اللہم آپ سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وشفینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد. سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں نہ تخت و تاج میں نئے لشکروں سپاہ میں ہیں جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. حضرت خواجہ محبوب مرزا چشتی قلندری
علیہ رحمۃ الرضوان کے 49 سالہ تقریب کے موقع پر منعقدہ جلسہ فیضان اولیاء میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ حضرت مولانا محترم افضل مرزا چشتی صاحب شکلا مدد علی متولی سردار سجادہ نشین آقا محبوب اللہ، مشائخ نظام، علماء کرام، خاص طور پر مولانا قاری کا محمد مسعود احمد عزیز صاحب نائب صدر قلی صاحب، اور حضرت مولانا فیض اللہ الباری صاحب قاضی صاحب، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، شفیق ماؤں، مقدس بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عرس شریف کیا ہے؟ دراصل ہمارے لیے ایک ٹریننگ کیمپ کے جیسا ہے۔ ہماری زندگی دنیا بھر کے مصروفیات میں، بھاگ دوڑ میں، روٹی کے پیچھے زندگی سخت ہوتی رہتی ہے، لیکن احسان مند ہونا چاہیے حضرت سجاد صاحب اللہ کے کہ آپ نے گزشتہ 49 برس سے یہ باضابطہ اہتمام کیا اور آپ تمام کو ایک جگہ جوڑ کر دراصل آپ کو سب کو جمع کر کے آپ کے دلوں کی صفائی کا باضابطہ اہتمام کرنا ہے۔ اولیاء اللہ کیا ہے؟ جلسے کا نام ہے فیضان اولیاء۔ فیضان سے مراد یہ ہے کہ کوئی فائدہ اٹھانا، کوئی لوگ جو ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو منسلک کر کے کچھ فائدہ اٹھانا۔ اور اولیاء تو سب جانتے ہیں کہ اولیاء جمع ہے، پلورل ہے، ولی پلورل ہے، ولی سنگولر ہے، اولیاء پلورل ہے، ولی واحد ہے، اولیاء جمع ہے۔ ولی کے معنی ہیں دوست کے ہیں، مددگار کے ہیں، حاکم کے ہیں، حکمران کے ہیں، کئی معنی آتے ہیں ولی۔ تو اگر میں پریکٹیکلی اگر فیضان اولیاء کا اگر میں معنی بولوں تو یہاں ولی قلندر کی بارگاہ ہے اور آپ سب کا جمع ہونا ہے فیضان، یہی فیضان اولیاء۔ میں نے سورہ توبہ کی جس 119 کی آیت شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت میں 3 ہمارے لیے حصے کیا جا سکتے ہیں، ایک تو یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا اتقوا اللہ، اور تیسرا کونوا مع الصادقین۔ تو اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا کو دیکھیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، لائے ہیں۔ تو علماء کرام کے سامنے ہم رضوان وعدت طے کر کے بیٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ایمان لفظ ہے، جو لفظ ایمان ہے، وہ دراصل اپنے آپ میں ایک لفظ ضرور ہے، لیکن وہ 5 الفاظ کے سر حرف سے بنا ہوا ہے، جسے ہم انگریزی میں ایکرونیم بولتے ہیں یا عام طور پہ ایبریویشن بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو UN یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، TSRTC ہمارے اسٹیٹ کی جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے، تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن، تلنگانہ کا T لے لیا گیا ہے، اسٹیٹ کا S لے لیا گیا ہے، روڈ کا R، ٹرانسپورٹ کا T اور کارپوریشن کا C۔ اس طرح جو سرے حرف کو لے لیا جاتا ہے اس کو انگریزی میں ایکرونیم کہا جاتا ہے۔ تو ایمان دراصل 5 الفاظ کے سرے حرف سے بنا ہوا ایک ایکرونیم ہے۔ یہ 5 حرف کیا ہے؟ الف، یا، میم، الف، نون، 5 حروف ہیں اس کے اندر۔ اگر ان حروف کے اندر ہم جانے کی کوشش کریں تو الف سے اخلاص ہے، الف سے اخلاص ہے،
اور دوسرا جو یا ہے یا سے یقین، اور میم کو آخر میں بتایا جائے گا. بعد والا جو الف ہے وہ امر بالمعروف ہے اور آخری میں جو نون ہے وہ نہیں ہے منکر. اگر تھوڑی سی اس کے اندر تفصیل کو جاننے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کیا ہے. اخلاص مانے سیلف لیسنس، ایسا کام کرنا ہے جس میں اپنا کوئی مقصد نہیں چھپا ہوا ہے، اپنی جو غرض و غایت نہیں ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں. علماء کرام کے وقت کی جانب سے بتایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا تو وہاں رہتی بستی کے ہرنوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہمارے درمیان میں دنیا میں آئی. تو تمام ہرنوں نے صرف اور صرف آدم علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے آدم علیہ السلام کے پاس چلے گئے. جا کے آدم علیہ السلام کی زیارت کر کے آئے تو ان کے ساتھ والی ہرنیں کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے پیٹ سے جو ہے گوشت نمودار ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے اس زیارت کے صدقے میں ان کو ایسا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ ان کے پیٹ سے گوشت نمودار ہو رہا. تو انہی کے جنگل کی دوسرے ہرنوں نے کہا کہ ارے واہ، اس مخلوق کی زیارت کے لیے تو اللہ تعالیٰ مشتبہ فرماتا ہے. وہ تمام دیگر ہرنیں بھی گئی اور آدم علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں تو نہ ان کا گوشت آتا ہے نہ کسی چیز کی کوتا. تو اسے پتا چلا کہ پہلے والی جو ہرنیں گئی تھی وہ ان کو کوئی غرض نہیں تھی، کوئی غایت نہیں تھی. وہ گئے تھے صرف اور صرف مخلوق کی، جو اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق اشرف المخلوقات جو اس دنیا میں آئی ہیں ان کی زیارت کی ہی نیت تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. لیکن بعد کے جو گروپ گیا اس گروپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو مشت مل گئی ہے، ہم کی زیارت سے تو ہمیں بھی مشت مل جائے. تو چونکہ اس کے پیچھے غرض تھی اس لیے ان کو کچھ بھی نہیں ملا. پہلے والے بے غرض تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مفت سے نواز دیا. یہ اخلاص ہوتا ہے اور ہمارے لیے ایمان میں اخلاص پیدا کرنا بھی، اخلاص پیدا کرنا ہے ہمارا ایمان کا جو مسئلہ ہے. اور دوسرا تو یقین ہے. جو میں نے عرض کیا کہ الف کے بعد یہ آتا ہے، یہ سے یقین ہے. یقین کیسا یقین ہونا چاہیے؟ یقین ایسا یقین کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ہے تو یقین ہے. یقین ایسا ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمارا سب کام کرنے والی. اس کے لیے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. حضرت بی بی رابعہ بصریہ بصری کی بہت بڑی ایک ولیہ گزری ہے، ان کا نام رابعہ بصریہ ہے. بہت بڑے واقعات ہیں آپ کے ساتھ. تو بی بی رابعہ بصریہ کے پاس کیا ہوا کہ شام کے وقت مغرب کے وقت کسی نے دستک دی تو ان کے دور کو ڈاک کیا. اس زمانے میں جیسا آج ہمارے پاس راستہ چلنے کے لیے کہیں تو گاڑی ہے، کہیں تو موٹر ہے، کہیں تو آج تو ایروپلین ہے. اس زمانے میں کوئی ایسے ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی ایسی سہولت نہیں تھی. لوگ پیدل چلتے یا اونٹ پر جاتے یا گھوڑے پر جاتے. اور جیسے ہی شام ہوتی جہاں پہ بھی شام ہوتی اس محلے کے لوگوں پہ دروازے پہ پھٹکا مارتے اور رات گزارتے اور صبح اٹھ کے چل جاتے. اس زمانے کا طریقہ کار تھا. تو مغرب ہوتے ہی حضرت بی بی رابعہ بصریہ کے گھر پہ دستک ہوئی. دیکھیں کہ ایک بزرگ ہیں وہ آئے ہیں تو حضرت بی بی رابعہ کی خادمہ تھی. انہوں نے اندر بلا کے پانی وغیرہ فراہم کیا. وہ ہاتھ دھوتے کر کے وضو کرے اور وہ پانی پی لیے. اب انتظار میں ہے کہ شام کا کھانا ہونا. شام کا کھانا تو میزبان ہے، انہیں کو انتظام کرنا ہوگا. اندر سے آواز آ رہی ہے، حضرت بی بی رابعہ بصریہ ہیں، ان کی خادمہ ہے، دو ہیں اندر سے آواز آ رہی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ دوسرے جواب دیتے ہیں کہ ایک سوکھی روٹی ہے، تھوڑا سا سالن. ایک سوکھی روٹی ہے، تھوڑا سا سالن ہے. تو جو باہر صاحب آئے تھے بڑے فکر میں ہو گئے کہ اس گھر میں جو دستک آ رہا ہے وہ بڑی غلطی ہو گئی. اندر ایک روٹی ہے، اس میں دو لوگ کی آواز اندر سے آ رہی ہے اور ایک نہیں. اس ایک سوکھی روٹی کے 3 ٹکڑے ہوں گے، 2 لوگ وہ لوگ کھائیں گے، ایک ٹکڑا مجھے ملے گا. آج کی رات تو ہماری بھوکی نکل جائے گی.
ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی اور سوچ ہی رہے تھے، باہر آواز قائل نے آواز کی اللہ کے نام سے وہ دیوار ہے۔ تو بی بی رابعہ وسیعہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ لے آ کے اس کو دے دو۔ وہ تیسری روٹی بھی اس فقیر کے حوالے ہو گئی۔ اب وہ صاحب سوچنے لگے کہ کاش کے وہ دیکھا کہ میرے کو دے دیے ہوتے، میں تھکا ماندہ ہوں، سفر میں آیا ہوں، اور یہ ایسے بھلے عورتیں ہیں کہ وہ فقیر کو دے دیے۔ ابھی یہ رستہ کشی چلی رہی تھی، یہ کشمکش چلی رہی تھی کہ ایک بی بی رابعہ وسیعہ کے محلے والی ایک لڑکی آئی اور ایک ہاتھ میں خان لے کے آئی، اس کے اندر ایسا محسوس کر رہا تھا کہ کچھ قورمہ بھی ہے، کچھ روٹیاں بھی ہیں۔ عام طور پہ انسان کی فطرت ہے، جب بھوک بہت لگتی ہے تو اس کی دانت کی سوننے کی جو صلاحیت ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ ان کو محسوس ہو گیا کہ قورمہ بھی ہے اور روٹیاں بھی ہیں، چلو بھائی اچھا ہوا، سوئی روٹی تو چلے گئی، اب قورمہ روٹی خوب کھانے کو ملے گا۔ لیکن دیکھتے کیا ہے کہ کچھ ہی لمحے میں اندر سے آواز ہوتی کہ یہ حصہ میرا نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ اب دیکھیے کیسی کشمکش ہو رہی ہے کہ یہ حصہ میرا نہیں ہے، واپس لے کے جاؤ۔ وہ صاحب کا کیا حال ہوگا، اندازہ کریے آپ کہ کیسا پریشانی میں گزر رہا ہے ان کا وقت، کہ کاش کہ وہ لوگ نہیں کھائے تو مجھے تو دے دیتے ہوتے۔ مختلف قسم کے خیالات آ رہے ہیں۔ وہ لڑکی لے کے بھی چلے گئی، ابھی وہ پریشان حال ہے۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی پلٹ کے آئی، محلے کی لڑکی ہے، وہی خان میں وہی روٹیاں لے کے پھر واپس آئی۔ بی بی نے فرمایا ہاں یہ حصہ میرا، یہ حصہ میرا ہے، لے لیے۔ رات میں پیٹ بھر کھانا کھایا، مسافر صاحب بھی اندر بھی جو بھی سبھی ہوا، پھر ناشتہ بھی اچھا پیٹ بھر کے ہوا۔ کھانے کے بعد جب جانے کا وقت آیا تو وہ صاحب پوچھنے لگے، میں ایک سوال پوچھتا ہوں بیوی، اگر آپ اجازت دے دو۔ میں کیا ہے بولوں؟ تو وہ لڑکی پہلی مرتبہ جو روٹیاں لائی تھی، آپ نے میرا نہیں ہے بول کے واپس کر دیا، کیا اس پہ کچھ نام کی چٹھی لکھی ہوئی تھی؟ کیا اسے اپنے نام کا کوئی اشارہ تھا؟ کیا یہ گھر کی ہے، آپ کی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا دوبارہ لے کے آئے تو آپ نے ایکسپٹ کر لیا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ سب چیز آپ دیکھ رہے ہو، آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے ہی ہو رہی ہیں، اس کے باوجود آپ سوال کر رہے ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ایک چیز تم میری راہ میں خیرات کر دو تو میں تمہیں 10 عطا کر دوں گا۔ اور یاد رکھیے کہ پہلی مرتبہ وہ لڑکی جو خان لے کے آئی تھی، اس میں 10 نہیں بلکہ 9 روٹیاں تھی۔ میں نے کہا کہ یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ بعد میں جب لڑکی پلٹ کے آئی تو 9 کی بجائے اس میں 10 روٹیاں تھی۔ میں نے کہا ہاں یہ میرا حصہ ہے۔ پہلے روٹیاں آئے تو 9 لوگوں کی فرماتی ہے کہ میرے اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، تو 9 روٹیاں کیسے ہوتی ہیں؟ بعد میں جب لڑکی آئی تو 10 روٹیاں تھی، فرمایا کہ ہاں یہ میرا حصہ ہے۔ ایسا یقین ہم کو پیدا کرنا ہوگا، ایسا یقین اللہ کی راہ میں پیدا کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد میم ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں۔ بعد میں اس کے بعد آ رہا ہے الف، امر بالمعروف کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، جو قرآن میں ہم کو احکامات ملے ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اس طرح کے جو بھی احکامات ہم کو دیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے، ہمارا ایمان کا اصل جو ایمان کا جزو ہے۔ اور آخر میں نہیں عن المنکر، جو چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے، ان چیزوں سے رکنا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ الا سکارا، نماز کے قریب نہیں جانا جب تک تم نشے میں ہو۔ اس طرح جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان پہ عمل کرنا، یہ تمام چیزوں پہ عمل کرے تو ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن آپ ہم سب دیکھیں گے کہ الف یا میم چھوڑ کے الف نون ہوئے تو کیا ایمان کا لفظ بن رہا ہے؟ آپ سب بولیں گے ہرگز نہیں، میم تو مرکزیت کے سینٹر میں اس کا تو نہ مقام۔ تو میم کا کیا ہے؟ تو علماء قرآن فرماتے ہیں کہ آپ اخلاص کی اختیار کر لیے، آپ کے پاس یقین بھی پیدا ہو گیا، آپ کے پاس امر بالمعروف پر بھی عمل کر لیے، نہیں عن المنکر پر بھی کر لیے۔ جو میم بیچ کا
کا ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جب تک یہ محبت رسول آپ کے دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کا ایمان ہی مکمل. جس طرح یہ لفظ ایمان کے میم سے جو آپ کا میم نہیں رہنے کی وجہ سے لفظ مکمل نہیں ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح آپ کے دل میں محبت رسول نہ ہو تو اس وقت تک آپ کا ایمان ہی مکمل. کسی نے کہا بہت اچھی بات کہی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط سے اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو پتا چلا کہ ایمان کے لیے کتنا ہم اسی وقت ایمان کے ہو سکتے ہیں جب تک اخلاص پیدا نہ کرے، یقین نہ پیدا کرے، محبت رسول ہمارے سینوں میں نہ ہو، امر بالمعروف پر عمل نہ کریں، نہیں عن المنکر سے محفوظ نہ ہو جائیں. اور اس کے بعد آتا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ میں تھوڑا شارٹ میں چلے آپ کو طویل ہو جا رہا ہے. تقوی کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا. اس کا سیدھا سادہ موٹا اگر ہم اس کا بیان کریں گے تو تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرنا ہے، نمازوں کی پابندی ہونا ہے، ہم جو بھی ہم کو اللہ سے قریب ہونے کے جیسے بھی کام ہیں ان پر عمل کرنا ہے. اس کا واقعہ بھی علماء بتاتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے بہت سارے شاگرد تھے. ایک مرتبہ آپ کے پاس چند شاگرد آئے، کچھ مسئلہ پوچھنے کی ارادت سے آئے. دیکھتے کیا ہے کہ آپ ایک ندی کے پاس، نہر کے پاس ہیں اور آپ کے پیجامے پہ کچھ دو چار چھینٹے ارادت کے لگے ہیں، اس کو گھس کے دھو رہے ہیں. تو وہ جو بچے جو آپ کے شاگردان جو سوال سوچ کے تو وہ تو کدھر چلے گیا. انہوں نے دوسرا سوال کر لیا کہ اے حضرت امام، آپ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ آپ کے جسم پر ہتھیلی برابر اگر کوئی چیز لگ جائے گی تو آپ نماز پڑھ لے سکتے ہیں، آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، کر لے سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے سے خطرے کو گھس کے دھو رہے ہیں. کیا دوسروں کے لیے اسلام الگ ہے کیا آپ کے لیے الگ ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دیکھو میاں، ہم جو فتویٰ دیتے ہیں اس میں دنیا تمام کے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. کسی کے پاس پانی اویلیبل ہے یا نہیں ہے، کوئی پانی تک جا سکتا نہیں جا سکتا، کوئی پانی اگر ہے بھی تو اس کو مل سکتا نہیں مل سکتا. یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر فتویٰ دینا ہوتا ہے. اور یہ جو ہم گھس کر کے پانی دھو رہے ہیں یہ فتویٰ نہیں بلکہ تقویٰ ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس طرح تقویٰ ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس سچوں کے ساتھ ہونا ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ سچوں کے ساتھ ہونا ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ تو پتہ چلا کہ ہمارے لیے ہمارے جو سچے ہیں ان میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سچوں میں سے ہیں، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سچوں میں سے ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبند سچوں میں سے ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی سچوں میں سے ہیں، حضرت کلی اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ سچوں میں سے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی سچوں میں سے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سچوں میں سے ہیں، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی سچوں میں سے ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سچوں میں سے ہے، حضرت کمر زمان رحمۃ اللہ علیہ سچوں میں سے ہے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سچوں میں سے ہیں، حضرت سردار بیگ صاحب سچوں میں سے ہیں، اور حضرت محمد بیگ صاحب رحمۃ اللہ سچوں میں سے ہیں، اور حضرت محمود اللہ چشتی رحمۃ اللہ سچوں میں سے. ان کے ساتھ ہو جاؤ تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی. ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لو تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمارا ایمان بچ جائے گا، اپنے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. حضرت غریب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کیا معاملہ، آپ تفسیر بیان کرتے تو ایک وقت میں 70,000 لوگ رہتے. مجموعہ ہے، آپ کی اتنی شہرت ہو گئی کہ اتنی شہرت ہو گئی کہ آپ تقریر فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں تو 70,000 کا مجموعہ ہے. اور آپ کی کرامت یہ کہ سامنے کی جو رو میں بیٹھا ہوا شخص جس اونچائی سے آپ کی آواز سن رہا ہے، جس پچ سے وہ آواز سن رہا ہے، آخر میں بیٹھا ہوا 70,000 لوگوں کے
بیٹھا ہوا شخص بھی اتنی ہی اونچائی سے واقف ہوگا. یہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے ہماری آواز وہاں تک نہیں آتی, ہم کو مائک کی اسپیکر وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن حضور غوث اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ کہ آپ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں تو وہاں تک آواز جا رہی ہے. تو آپ کے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ. ابن جوزی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے, اور وہاں کا ایک ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملازم حضور غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ, آپ کے مریدی میں تھا, مرید تھا آپ کا. اب وہ اکثر بولتا اپنے مالک کو اور حضرت ابن جوزی کو کہ حضرت آپ ہمارے پیر و مرشد کے درس میں آئیے, بڑا اچھا درس دیتے ہیں, آپ بھی متاثر ہوں گے. لیکن ذرا علماء کرام کو تھوڑا مشایخ حضرات سے تھوڑا سا پتہ نہیں وہ فطرت کی بات ہے, تو یہ تمہارے شیخ کی تفسیر کر رہے ہیں, اس طرح کی باتیں کرے. لیکن ان کا ملازم تھا, بہت اصرار کرا, بہت سمجھانے کے بعد ان کو بات سمجھ نہیں آئی, اور اپنے اور ایک دوست احمد بن احمد کو ساتھ لے لیے, اور یہ طے سوچ لیے کہ ہم جائیں گے, جا کے ان سے فلاں آیت پر بات کریں گے, اور ہم کو تو 12 تفاسیر معلوم ہے, اور اس بات پر وہ کتنے تفاسیر بیان کرتے دیکھیں گے. دونوں مل کے حضرت حضور غوث اعظم کے درس میں آ گئے. دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے, اسٹیج کے ادھر ایک صاحب بیٹھ گئے, ابن جوزی صاحب ادھر ایک صاحب بیٹھ گئے, دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے. اب دیکھ کیا رہے ہیں کہ جو آیت کے لوگ سوچ کے آئے تھے, اسی آیت کو غوث پاک نے اپنا سرنامہ سخن بنایا, اسی آیت کا تفسیر فرمانا شروع کر دیا. ایک تفسیر بیان کرے تو دونوں آمنے سامنے منڈی ہلا لیتے, ہاں ہاں برابر ہے, درست ہے. دوسری تفسیر بیان کرے ایسے ہی منڈی ہلا لیتے, ہاں برابر ہے. تیسری کرے برابر ہے, چوتھی 15, پانچویں 16, 10, 11, 12 تک پہنچ گئے تو دونوں بولے ہاں 12 تو ہو گیا, اس کے آگے کیا کرتے دیکھیں گے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ شان تھی کہ 12 سے لے کے 12, 13, 14, 15, 20, 25, 40 تفسیر آپ بیان کریں. اس کے بعد حال تو بہت ہو گیا, ذرا ہم حال کا تذکرہ کرتے ہیں. جیسے ہی حال کا تذکرہ کرے سارے لوگ آگے سے باہر ہو گئے, خود ابن جوزی بھی اپنے کپڑے پھاڑ لیے. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے. کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بات ایسی ہے. غریب نواز تو حیات میں ایسا تھا کہ آپ کا چہرہ دیکھتے تو لوگ آپ کے پاس آ کے اسلام قبول کر لیتے تھے. لیکن ان اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. جب تک حیات ہے پھر بھی لمیٹڈ ہوتی ہے ان کی خدمات کے, ان کا فیضان جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو ان کا فیضان ان لمیٹڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. انگریز زمانے کا دور تھا, لارڈ کرزن یہاں کا ہمارا وائسرا بن کے آیا تھا. جو بزرگ لوگ سب جانتے ہوں گے لارڈ کرزن کون ہے. بڑا مغرا تھا, بہت ہی جو ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لے کے رہتا تھا. آج بھی ہمارے بچے وغیرہ کو اگر ذرا سستی دکھائے یا پھر تھوڑا سا اکڑ اکڑ دکھائے تو ہم کیا لارڈ کرزن کی اولاد میں سے ہے بول کے مثل استعمال کرتے. تو لارڈ کرزن جب ہندوستان میں وائسرا بن کے آیا تو یہاں کے سب لوگوں نے اس کے جو خادمین تھے یا اس کے جو سبارڈینیٹ تھے سب نے کہا کہ دیکھو ہندوستان میں جو بھی آتے ہیں ایک مسلمانوں کی شرائن ہے اجمیر شریف میں, غریب نواز کہتے ہیں, روایت ہے, ٹریڈیشن ہے کہ کوئی بھی جو بھی آتا وائسرا وہاں جا کے حاضری دیتا ہے, آپ کو بھی چل کے حاضری دینا ہے. اور وہ بڑا مغرا تھا. سب سنے I never visited a shrine of a Muslim. I am a strong Christian. میں راشد العقیدہ کرسچن ہوں, انگریز ہوں, میں کسی مسلمان کی مزار پہ حاضری نہیں دوں گا. لوگوں نے خوب سمجھایا تو لیکن یہاں مسلمانوں کی آبادی بہت ہے, وہ خفا ہو جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے. ان کی خاطر سے جا کے آپ ایک آفیشیل وزٹ کر کے آ جائیں گے. کوئی اپنا عقیدت کا اظہار مت کریے بلکہ جا کے صرف ایک آفیشیل وزٹ کر کے آ جائیں گے. تو ہاں ٹھیک ہے, ایسا ہے تو ٹھیک ہے. تو جانے کا ارادہ کیا تھا کہ چل اس کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی بولے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے. ایک خاص بات ہے کہ یہ جو انگریز ہوتے ہیں وہ اپنی کیپ بڑی قدر کرتے ہیں. کیپ کو نیچے گرنے نہیں دیتے, کہیں رہتے تو ٹیبل پہ رکھیں گے, اپنی ہک کو ناک کریں گے, ہک کے اوپر اس کو ہینگ کریں گے.
اور کسی سے ادب و احترام کا اگر مظاہرہ کرنا ہے تو ہم اس طرح رکوع میں جھکتے ہیں، جھک کے ان اپنے ادب و احترام کا اظہار کرتے ہیں. آگے کوئی بڑے آدمی آئے تو رکوع کی طرح جھک جائیں گے، جھک کے ان کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کریں گے. اب دیکھیں لارڈ کرزن آیا غریب نواز کی بارگاہ پہ اور یہ سوچ کے آیا کہ میں یہاں کوئی اپنی عقیدت کا اظہار نہیں کروں گا، کسی طرح کا نہیں. لیکن جب وہ زیارت کر رہا تھا اسی کے خاندان کی کسی فرد کا دھکا لگا. دھکا لگتے ہوا کیا کہ اس کی جو ٹوپی تھی، ٹوپی گری. کہاں گری؟ حضرت غریب نواز کی قیدی میں آ کے گری. میں نے عرض کیا ہے کہ ٹوپی کی بڑی قدر کرتے ہیں، فوراً جھکا اور ٹوپی اٹھانے کی کوشش کیا. جب اٹھاتے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو سوچ کے آیا تھا کہ یہاں کوئی ادب کا، کوئی احترام کا مظاہرہ نہیں کروں، لیکن اس کے اندر، اس مزار کے اقدس کے اندر کوئی مضبوط شخصیت ہے جو مجھے آج جھکا دی. اس نے اپنی ڈائری میں آ کے لکھا. انگریزی کا اللہ سے ہم بارہا سنے. اللہ فرماتے تھے کہ being a viceroy of India, I am ruling over each and every territory of India. But today I came across a Muslim who is laying in his shrine, but he is rolling over the hearts of millions of people without any caste and creed. وہ کہتا ہے کہ میں بحیثیت وائسرائے انڈیا، ہندوستان کے چپے چپے پہ حکومت کر رہا ہوں، لیکن آج ایک ایسے مسلم ولی کے ساتھ میرا سابقہ ہو گیا جو اپنے خبر شریف میں تو آرام فرما ہے، لیکن ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا تمام کے انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرا بلا تفریق مذہب و ملت. یہ حضرت غریب نواز کی شان ہے، یہ حضرت غریب نواز کی شان ہے. میں اپنی بات کو اختتامی مرحلے میں لاتے ہوئے حضرت عبدالخالق غزنوانی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اللہ کا فیضان پہنچتا ہے اس کے تعلق سے میں اپنی ایک اور بات کرتے ہوئے آخری مرحلے پہ لے جاؤں گا. ایک بڑے بڑے بزرگ بھی ہیں جس کی عقل سے لے کے حضرت عبدالخالق غزنوانی. حضرت کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو مجوسی تھا. مجوسی مطلب جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمر پہ ایک پٹا باندھ لیتے ہیں جس کو زنار کہتے ہیں. اس کو باندھ لیتے ہیں، باندھ لے کے اپنا جو بھی معاملات کرتے ہیں. تو حضرت عبدالخالق غزنوانی رحمۃ اللہ کے پاس وہ شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت اور کیا کرا، پٹا باندھ لے کے اوپر سے مسلمانوں جیسا جھبا ڈال لے کے آ کے بیٹھ کے عرض کرنے لگا، حضرت نے کو حدیث کا ایک مسئلہ مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر من نور اللہ. یہ حدیث کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، آپ ذرا مجھے سمجھا دیجیے. حضرت نے اس کا مفہوم یا مطلب سمجھانے سے پہلے سیدھے فرمایا جو اپنی کمر میں زنار بن کے آیا ہے وہ زنار کو نکال کے پھینک، اسلام لے گیا، اس کے بعد حدیث سمجھ میں آ گئی. وہ کہنے لگا وہاں آپ کی بصارت کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن روشن ضمیری کا تو جو میں قائل ہو گیا، لیکن